السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے اور اپنی دین اور دنیا سنوارنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ آج ہم آپ سب کے لیے اس ٹاپک پر ویڈیو لائے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کی آراء موجود ہیں اور کئی لوگ اس حوالے سے کافی کنفیوز بھی رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا، تو جی ہاں، ہم آج کی اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقائق اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی کنفیوژنز کافی حد تک کلیئر ہو سکیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کی آراء موجود ہیں، تو کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ کوکیشنز ہیں، کوکیشنز یعنی کہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں وہی یاجوج ماجوج ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی آراء ہے کہ یہ اشکنازی جیوز ہیں۔ اشکنازی جیوز وہ ہیں جو آسٹریا اور جرمنی سے ہجرت کر کے پیلسٹین کی طرف آئے تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال کا بھی شعر مسلمانوں کے درمیان موجود ہے اور مسلمان اپنی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے: کھل گئے یاجوج ماجوج کی لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف انسلوم۔ یہ شعر علامہ اقبال نے تب کہا تھا جب یہودی بیت المقدس کی طرف لوٹنا شروع ہوئے تھے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی مختلف آراء تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ حقائق اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج اور بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاجوج ماجوج اور بادشاہ ذوالقرنین کی بابت استفسار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے کچھ آیات نازل فرمائیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ذوالقرنین کو بہت سے راستے عطا کیے تھے اور ان میں سے وہ ایک راستے پر چل پڑا۔ اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کی قوم کو سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی تھی، یعنی کہ ان کے اوپر سورج ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ ذوالقرنین نے لوہے کو پگھلا کر اور تانبے سے مکس کر کے ایک دیوار کھڑی کی، اور وہ دیوار یاجوج ماجوج اور دوسری قوموں کے درمیان تھی، کیونکہ یاجوج ماجوج دوسری قوموں میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دوسری اقوام ان سے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بادشاہ ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کر دی تو یاجوج ماجوج اس میں کوئی سوراخ نہ کر سکے۔ اب آئیے ہم کچھ احادیث بھی دیکھتے ہیں اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج حقیقتاً کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول بادشاہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے راستے کی دسترس دی تھی، اور بادشاہ ذوالقرنین حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے اپنے بچے کا نام جب ذوالقرنین رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو تم نے فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے عطا کیے تھے اور ان میں سے ایک راستے پر چل پڑے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ راستے زمینی راستے تھے یا آسمانی راستے تھے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ راستے یقیناً آسمانی راستے تھے، اور بادشاہ ذوالقرنین بھی یقیناً کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے شخص تھے یا فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی دسترس دی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم بھی کوئی عام قوم نہیں جو اس دنیا میں بستی اور رہتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ اس دنیا سے باہر کی ہے۔ اس حوالے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی تھی، یعنی کہ سورج ان کے اوپر ڈائریکٹلی اپنی روشنی جو ہے وہ ڈالتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بھی مشہور ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے کہ وہ دن کا حصہ پانی کے اندر گزارتے تھے اور رات کو پانی سے باہر آتے تھے۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ ذوالقرنین نے لوہے کو پگھلا کر تانبے کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیوار کھڑی کی، ایسی کوئی دیوار دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھتے ہیں اور وہی قادر مطلق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آسمان اور اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے ضامن ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دیگر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ملائکہ بھی بنائے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملائکہ کوئی انسانی مخلوقات نہیں بلکہ وہ نورانی مخلوقات ہیں، اور وہ ہمارے درمیان اس دنیا میں بھی موجود رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اس دنیا میں
کسی نہ کسی راستے کے ذریعے اس دنیا میں بھیج سکتے ہیں، تو کیوں نہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ کہیں اور رکھ سکتے ہیں اور بادشاہ ذوالقرنین کو اس دنیا سے ہٹ کر کسی اور راستوں پر بھیج سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں اور ان سب دلائل کے بعد اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے اور نتیجے پر پہنچنا بھی آپ کا کام ہے کہ آیا یاجوج ماجوج اسی دنیا میں بستی ہیں یا وہ کوئی اور ہی مخلوقات ہیں اور وہ اس دنیا سے باہر کی ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو وہ اس چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہماری دوسری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔